الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب صحیح البخاری سے کتاب الصلاۃ کا اگلا یعنی 9واں درس۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب باندھا ہے کہ باب الصلاۃ فی الجبۃ الشامیہ، کہ شامی جبے کے اندر نماز ادا کرنا۔ اس باب کو قائم کرنے کا مقصد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا کہ یہاں سے یہ واضح کرنا ہے کہ کیا ایسا کپڑا، ایسا لباس جو کافروں کے ملک میں بنا یا اس کو بنانے والے کافر تھے، مسلمان نہیں تھے، اب کیا اس کپڑے کے اندر نماز ادا کی جا سکتی ہے یا نہیں کی جا سکتی؟ تو ویسے تو سارے جتنے بھی کفار ہیں جو مسلمان نہیں ہیں، تو ان کے ہاتھ کا بنا ہوا کپڑا یہ استعمال کرنا جائز ہے، اور یہ ثابت کرنا یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا مقصد ہے۔ صرف یہ ہے کہ اس میں شامی جبے کا تذکرہ اس لیے کیا کہ آگے جو حدیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کی اس میں شامی جبے کا ہی تذکرہ ہے، کیونکہ اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کی وہ حدیث آگے آ رہی۔ اس وقت یہ شام کا علاقہ یہ مسلمانوں کا علاقہ نہیں تھا، کافروں کا علاقہ تھا، یہاں پر کافر آباد تھے، تو وہاں کا بنا ہوا سوٹ، وہاں کا بنا ہوا جوڑا، وہاں کا بنا ہوا جبہ وہ کافروں کے ہاتھ کا بنا ہوا تھا، اور وہ پہننا امام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنا ہے، اور وہاں سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ثابت کر رہے ہیں کہ کافروں کا بنا ہوا لباس پہن کے انسان نماز ادا کر سکتا ہے۔ سب سے پہلے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے امام حسن البصری رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل کیا کہ انہوں نے ان کپڑوں کے بارے میں فرمایا کہ یم سے جو حل مجوسی ہو، کہ جس کو کسی آتش پرست انسان نے بنایا ہے، اور اس کے بارے میں فرمایا کہ لم یرا بہا باسن، کہ امام حسن بصری اس میں کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے۔ اسی طرح آگے امام معمر یہ کہتے ہیں کہ رأیت زہریہ، کہ میں نے امام زہری کو دیکھا کہ یلبس من ثیاب الیمن، کہ وہ یمنی کپڑے پہنتے تھے، ما صبغ بالبول، جن کو پیشاب میں رنگا گیا ہوتا تھا۔ یہاں پر ایک بات یہ سمجھ لیں کہ جو انسان کا لباس ہے، نماز پڑھتے وقت اس کے طاہر ہونے یا طاہر نہ ہونے کا مسئلہ ہے، یعنی نماز پڑھتے وقت لباس کے طاہر ہونے یہ ہونا ضروری ہے کہ انسان کا لباس پاک ہونا چاہیے۔ باقی اس لباس کو کس نے بنایا ہے یا وہ کس جگہ کے اوپر بنا ہے، یہ مسئلہ جو ہے اس کا کوئی اعتبار نہیں، وہ چاہے جس جگہ میں بھی بنانے والے نے جیسے بھی بنایا ہے اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اصل یہ ہے کہ نماز پڑھتے وقت انسان کا لباس پاک ہونا چاہیے۔ سب سے پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ یہ جو امام زہری رحمۃ اللہ علیہ کا عمل ہے کہ وہ یمن کے کپڑے وہ کپڑے پہنتے تھے کہ جن کو پیشاب میں رنگا گیا ہوتا تھا، یعنی وہاں کے لوگ جب ان کپڑوں کو رنگتے تھے تو اس میں باقاعدہ رنگ ڈالتے تھے، ساتھ میں جو ہے وہ جانوروں کا پیشاب بھی ڈالا کرتے تھے، تو امام زہری ان کپڑوں کو استعمال کرتے تھے۔ پہلی بات یہ سمجھ لیں کہ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ والا جو اثر ہے، عمل ہے، یہ امام عبد الرزاق رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مصنف میں ذکر کیا ہے، اور امام عبد الرزاق یہ ثقہ ہونے کے ساتھ ساتھ مدلس بھی ہیں، اور یہ والا اثر انہوں نے اپنی مصنف میں ان کے ساتھ بیان کیا ہے، اس میں ان کے سماع کی صراحت نہیں ہے۔ لہذا سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو معلق اثر امام زہری کا نقل کیا اس کی سند صحیح نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ کا اگر یہ عمل بالفرض سندن صحیح ثابت ہو بھی جائے تو یہاں سے مراد یہ ہے کہ امام زہری وہ کپڑا دھو کے استعمال کرتے تھے۔ دوسری بات یہ ہے کہ امام زہری یعنی وہ کپڑے استعمال کرتے تھے کہ جن کو ان جانوروں کا پیشاب ساتھ شامل کر کے رنگا گیا ہوتا تھا کہ جن جانوروں کا گوشت کھایا جاتا ہے، اور جو جانور معقول اللحم ہیں، جن کا گوشت کھایا جاتا ہے، ان کے بارے میں امام زہری ان کا موقف یہ تھا یا یہ ہوگا کہ وہ ان کا جو پیشاب ہے تو وہ طاہر ہے، تو لہذا امام زہری رحمۃ اللہ علیہ وہ
اس طرح کے کپڑے دھو کے بھی پہن لیا کرتے تھے، استعمال کر لیا کرتے تھے۔ آگے یہ ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فی ثوب، ایسے کپڑے میں نماز پڑھی، غیر مکسور، جو بالکل نیا ہے اور بغیر دھوئے اس کپڑے کے اندر نماز پڑھی ہے۔ یہاں سے ایک بات یہ سمجھ لیں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یعنی یہ عمل کہ انہوں نے ایک ایسا کپڑا کہ جو بالکل نیا ہے اس کو بغیر دھوئے نماز پڑھی ہے، تو لہٰذا اس میں ایک احتیاط یہ کرنی چاہیے۔ آج کل جیسا کہ ہمارے ہاں یعنی باہر سے مال آتا ہے، لنڈے کا مال آتا ہے، جس کو عمومی طور پہ یہاں کے لوگ وہ کباڑ کا مال بھی کہتے ہیں، بوٹ بھی آتے ہیں، جرسیاں آتی ہیں، جیکٹیں آتی ہیں، شلواریں بھی آتی ہیں، قمیصیں بھی آتی ہیں، تو بہرحال بہت سارا مال باہر کے ملکوں میں وہ سردیوں کے دنوں میں یہاں پہ آتا ہے اور یہاں پہ فروخت ہوتا ہے۔ ان میں صرف اتنی احتیاط کر لیا کریں، ویسے تو عمومی طور کے اوپر جتنے بھی دکاندار ہیں، بوٹ ہیں یا ان کے جو باقی جرسیاں وغیرہ، وہ تقریباً دھو کے ہی وہ دوبارہ اپنی دکانوں کے اندر ان کو فروخت کرنے کے لیے رکھتے ہیں۔ تو بہرحال پھر بھی اس میں احتیاط یہ کیجیے کہ جو کپڑا جسم کے اوپر والے حصے کے اوپر پہنا جاتا ہے، کوٹ ہے، واسکٹ ہے یا قمیص ہے، جیکٹ ہے، اس طرح کا جو ہے تو یہ اگر بغیر دھوئے بھی اگر انسان استعمال کر لے تو کوئی حرج نہیں، لیکن جو شلوار ہے، پاجامہ ہے، نیچے والے دھڑ کے اوپر، نیچے والے حصے کے اوپر جو کپڑا پہنا جاتا ہے، خصوصاً یہ جو کباڑ کا، لنڈے کا مال ہے، اس میں کوشش یہ کرنی چاہیے، احتیاط یہ کرنی چاہیے کہ اس کو دھو کے، تو جسم کے نیچے جو کپڑا استعمال ہوتا ہے اس کو دھو کے تو پھر استعمال کرنا چاہیے۔ آگے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا جو استدلال لیا ہے وہ جو آگے حدیث سے لیا ہے، وہ حدیث انہوں نے ذکر کی، کہتے ہیں حدثنا یحییٰ کہ ہمیں یحییٰ نے حدیث بیان کی، یحییٰ بن موسیٰ البلخی ہیں، یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بھی استاد ہیں، امام ابو داؤد کے، امام ترمذی کے، امام نسائی کے، اور اس کے علاوہ بھی کئی ایک ائمہ کرام کے یہ استاد ہیں، اور یہ حدیث مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ کنت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھا، تو فقال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا مغیرہ تو خذ الاداوہ، کہ یا مغیرہ برتن پکڑ لو، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سفر میں قضائے حاجت کے لیے جانے لگے تھے، اور پیچھے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ میں نے جس برتن سے وضو کرنا ہے تو وہ برتن آپ پکڑ لو، میں نے وضو کرنا ہے۔ فاخذتها، مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے اس برتن کو پکڑ لیا، فانطلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی توارى عنی فقضى حاجته، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے دور چلے گئے، مجھ سے چھپ گئے، اور کہتے ہیں کہ وعلیہ جبۃ شامیۃ، دور جا کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حاجت پوری کی، اور اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایک شام کا بنا ہوا جبہ تھا، اور شام اس وقت یہ کافروں کا علاقہ تھا، جیسے میں پہلے وعدے کر چکا ہوں۔ اب شام کا بنا ہوا جبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنا ہوا ہے، کہتے ہیں اب جب واپس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں تو فذهب، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شروع ہوئے لیخرج یدہ من کمها، کہ تاکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آستین سے اپنا ہاتھ نکالیں اور اپنے بازو دھو لیں، لیکن وہ نہیں نکل سکا، ہاتھ نہیں نکل سکا، تو پھر اللہ کے رسول فضاقت، وہ تنگ تھا، تو فاخرج یدہ من اسفلها، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کے یعنی جبے کے نیچے سے اپنے ہاتھ نکال لیے ہیں، یعنی آستین سے پہلے ہاتھ نکالنا چاہا لیکن وہ تنگ تھا، اس طرح پورے جو ہے نا وہ کونیوں تک ہاتھ دھونا مشکل تھا، تو جبے کے نیچے سے ہاتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نکالے، فصببت علیہ، کہتے ہیں میں نے ان کے اوپر پانی ڈالا، تو فتوضأ وضوءہ للصلاۃ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے وضو کی طرح وضو کیا، ومسح علی خفیہ، اپنے موزوں کے اوپر مسح کیا، اور ثم صلی، پھر نماز پڑھ لی۔ اس حدیث میں دو تین مسئلے جو ہیں، ایک مسئلہ تو جو بنیادی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ثابت کیا ہے کہ کافروں کا بنا ہوا لباس وہ بظاہر طاہر ہے، پاک ہے، تو وہ پہن کے نماز پڑھی جا سکتی ہے، اس کے پہننے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح آگے یہ ہے کہ کوئی دوسرا بندہ اگر کسی بڑے معزز کو، کسی عالم دین کو، یا اپنے والد کو یا اپنے بھائی کو اگر وضو کرواتا ہے تو اس میں بالکل کوئی حرج نہیں ہے۔ اگلا مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے موزوں کے اوپر مسح کیا ہے، تو موزوں کے اوپر مسح، یہ جو مقیم بندہ ہے، جو بندہ مسافر نہیں ہے، تو ایک دن اور ایک رات وہ اپنے موزوں کے اوپر مسح کر سکتا ہے،
جو بندہ مسافر ہے تو وہ 3 دن اور 3 راتیں موزوں کے اوپر مسح کر سکتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ بندے نے وہ موزے وضو کی حالت کے اندر پہنے ہوئے، یعنی بندے نے وضو کیا ہے، پاؤں دھوئے ہیں، اس کے بعد بندے نے موزے پہن لیے ہیں، اب وہ بندہ اگر مقیم ہے تو 1 دن اور 1 رات وہ بندہ اس کے اوپر مسح کر سکتا ہے، اور مسح کی جو مدت ہے وہ وہاں سے شروع ہوگی جہاں سے بندے نے پہلا مسح کیا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک بندے نے فجر کی نماز کے وقت پاؤں دھو کے موزے پہن لیے ہیں، اس نے پہلا مسح ظہر کی نماز کے وقت کیا تو اس کے جو مسح کی مدت ہے تو وہ ظہر کی نماز کے وقت شروع ہوگی، اور اگلے دن ظہر کی نماز تک وہ بندہ اس کے اوپر مسح کر سکتا ہے اگر وہ بندہ مقیم ہے۔ تو یہاں بطور فائدہ میں یہ بات عرض کر دیتا ہوں کہ جس طرح موزوں کے اوپر مسح کرنا بالکل جائز ہے، اسی طرح موٹی جرابوں کے اوپر بھی مسح کرنا بالکل جائز ہے۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں صحابہ کرام کے کئی ایک اقوال امام ابو بکر ابن ابی شیبہ رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیے ہیں صحیح اور حسن اسناد کے ساتھ کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جرابوں کے اوپر مسح کیا کرتے تھے۔ اور یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ جرابوں کے نیچے چمڑا لگا ہوا ہونا چاہیے تو اس کے اوپر مسح ہو سکتا ہے، نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل القنا والاسماء امام دولابی کی، اس میں حسن سند کے ساتھ موجود ہے کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اون کی جرابوں کے اوپر مسح کیا ہے۔ اور امام ابن قدامہ نے المغنی کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ صحابہ کرام کا اس بات کے اوپر اجماع ہے اور کوئی بھی صحابی رسول ان صحابہ کرام کا مخالف نہیں ہے، یعنی کسی بھی صحابی رسول کا اس مسئلے میں کہ جرابوں کے اوپر مسح ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا کسی کا اختلاف نہیں، سارے اسی کے اوپر ہی تھے کہ جرابوں کے اوپر مسح بالکل صحیح ہے۔ تو لہذا جس طرح موزوں کے اوپر مسح صحیح ہے اسی طرح جرابوں کے اوپر بھی مسح صحیح ہے۔ امام مالک اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ان کے علاوہ بھی کئی ایک ائمہ کرام کہتے ہیں کہ موٹی جرابوں کے اوپر مسح وہ جائز ہے۔ تو لہذا جو جراب انسان نے سردی روکنے کے لیے پہنی ہوئی ہے اس جراب کے اوپر انسان مسح کر سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ انشاءاللہ تعالی اگلا ہم سبق اگلا باب کل انشاءاللہ تعالی اپنے سبق کے اندر پڑھیں گے۔ اس کے بعد بھی یعنی بہت سارے نماز کے متعلقہ ضروری اور اہم مسائل جن میں ہم لوگ اکثریت ہم لوگوں کی غلطیاں کرتے ہیں، اللہ تعالی ہمیں ان کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس درس میں ہمارے ساتھ ساتھ رہیے گا اور اس کو لوگوں تک بھی پہنچانے کی کوشش کریں، کسی ایک بندے کی بھی نماز کی اصلاح ہوگی تو وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے گا انشاءاللہ تعالی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ حي على الصلاة حي على الصلاة